آپ کو اس طرح تو دشمنوں کے ہاتھ لگنا سمجھ میں آتا ہے، وہ وقت یاد نہیں آتا امام زین العابدین ہے، میدان کربلا کا قیدی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، مابوس عید الظالمین فی الموقبہ المزدہم۔ کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا چشم و چراغ اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور محدثین اور مفسرین کا ملجا و ماوا، تدریب الراوی شرح تقریب النووی جو ہے امام نووی کی لکھی ہوئی ہے، جن کا سن ولادت 631 ہے اور سن وفات 676 ہے، 45 برس عمر پائی ہے۔ شافعی مذہب میں قلمی کام امام غزالی کے بعد سب سے جس نے زیادہ کیا وہ اس شخص نے کیا ہے۔ امام غزالی کے کام میں ابہام ہے، اس کے کام میں تفصیل ہے۔ سبحان ہاں اللہ حضرت قیاس، اور اس کی جو شرح لکھی ہے حضرت محمد جلال السیوطی نے، تدریب الراوی، 2 جلدوں کی کتاب ہے، مدینہ طیبہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں سلسلہ اسناد میں کوئی راوی روایت کرے، ایک روایت آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ کر رہے، ایک عبداللہ بن عمر کر رہے، ایک ابو سعید خدری کر رہے، ان میں ایک سلسلہ اسناد ہے جس میں حضرت امام زین العابدین کر رہے۔ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ان کا میں نے اپنے ابا جی کو سنا، میں نے اپنے تایا جی حضرت امام حسن کو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے جناب حیدر قرار کو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے جناب سید ابرار کو سنا، یہ کہتے ہیں۔ امام بخاری کہتا ہے یہ سارے جتنے میرے سامنے چینل ہیں، چینل آف اتھارٹی ہیں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ اونچا کون سا ہے، کہتا ہے اس میں امام زین العابدین راوی۔ یہ کہتے وقت ایک جھٹکے میں لفظ کہا جاتا ہے، لیکن اس کو علم المصطلح کے ترازو پر رکھ کے تولو، کیوں جناب صحت حدیث کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جس آدمی سے روایت لیتے ہو اس کا ضبط و عدالت جتنا زیادہ بہتر ہوگا سند اتنی بہتر ہوگی۔ ضبط کس کا نام ہے؟ حافظے کا نام ہے۔ عدالت کس کا نام ہے؟ صحت عقیدہ اور صحت عمل کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت امام بخاری کے نزدیک کل امت میں جس آدمی کا عمل سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، جس کا عقیدہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، وہ امام زین العابدین۔ اگر یہ بات یوں ہے جیسا کہ بالواقع ہے تو نتیجہ کیا ہم اخذ کریں گے؟ ہیں کہاں؟ عراق کے علاقے میں، کس شہر میں؟ کوفے کے بازار میں سرکار کو پکارے، سرکار کہاں ہے؟ سرکار کی باڈی مبارک جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہے، اور سینکڑوں نہیں ممکن ہے کہ 1000 میل کے ہیر پھیر میں فاصلہ ہو، اس جگہ سے سرکار کو پکارنا جبکہ سرکار قبر شریف میں جا چکے ہوئے ہیں کہ یا رحمت للعالمین۔ جتنے اہل حدیث ہیں، جتنے وہابیہ ہیں اور جتنے غیر مقلدین ہیں، سب سے کہوں گا کہ اگر اس کی سند سب سے اونچی ہے جیسا کہ بالواقع اونچی ہے، اور صرف امام بخاری کے نزدیک نہیں، الکفایہ فی علم الروایہ خطیب بغدادی کی اور حاکم کی علوم الحدیث اس کے اندر ہے کہ سب سے زیادہ مستند سند اور اونچی سند کس کی ہے، سند عالی کس کی ہے؟ کہا وہ حضرت امام زین العابدین۔ امام زین العابدین اگر سرکار کے وصال کے بعد کھڑا ہے کوفے کے بازار میں پکار رہا ہے مدینے والے کو، تو پھر ماننا پڑے گا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ دور سے کھڑے ہو کر قبر والے کو پکارے تو حق رکھتا ہے۔ یا رحمت للعالمین ادرک لذہن العابدین ادرک لذہن العابدین۔ یہ اگر صرف پکارتے تو مانا اور تھے، پکارتے یوں ہے کہ مدد فرمائیے، اور مدد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یزید جیسا خونخوار جس نے حضرت امام حسین کا سر اتارا وہ امام زین العابدین کا سر نہیں اتار سکتا تھا؟ جس نے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے وہ ان کی کوئی حتک نہیں کر سکتا تھا؟ جو کر چکے وہ کر چکے۔ وہ جو حضرت امام زین العابدین نے للکار لیا اپنے جد کریم کو، یا رحمت للعالمین ادرک لذین العابدین۔ یہ مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟
کہ امام زین العابدین کہیں یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، سرکار مدینہ طیبہ میں ہوں اور یہ یہاں موجود ہوں اور کہیں کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اگر دور سے کوئی سننے کا عقیدہ رکھے تو وہ عقیدے میں بد عقیدہ ہو تو پھر اس کی حدیث ساری حدیثوں سے اونچی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مولانا یہ اس کے عدالت کے لائق ہوگا اگر یہ عقیدہ شرکیہ ہو؟ یہ جو شرک کی بحث ہے، میرے پاس اس وقت شامی موجود ہے، شرح المقاصد علامہ طرزانی کی موجود ہے، اور امام عبد الکریم شارستانی کی کتاب الملل والنحل موجود ہے۔ یہ خارجیوں کی بولی ہے، یہ بات یاد رکھے آپ، خارجیوں کی بولی ہے۔ کیا؟ جو ان کا سا عقیدہ نہ رکھے وہ مشرک ہے، ان کا اس سے کوئی بحث نہیں، اس کا کیا عقیدہ ہے، عقیدہ ان کا سا نہ رکھے تو وہ کہتے ہیں یہ مشرک ہے۔ حالانکہ مشرک تو اسے کہتے ہیں جو خدا کی ذات اور صفات میں، اسماء میں اور افعال میں کسی دوسرے کو شریک کرے، وہ شرک ہے۔ کسی قوم کے ساتھ عقیدے کو کمپیئر کر ان کا اپنا عقیدہ کچھ نہ ہو، وہ کہیں جو ہمارے والا عقیدہ نہیں رکھتا وہ مشرک ہے، یہ بولی محبت والے لوگوں کی نہیں، اہل حق کی نہیں، اہل ایمان کی نہیں، یہ خارجیوں کی بولی ہے۔ ابھی میں آپ کو سامنے وہ علامہ شامی کی شامی پیش کرتا ہوں۔ شامی کے اندر جلد نمبر 4 کے اندر صفحہ 262 کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہابیہ کا عقیدہ ہے کہ جو ان کا سا عقیدہ نہیں رکھتے اس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی مشرک ہے۔ امام زین العابدین کیا ہے؟ سب سے جن کی سند اونچی ہے، سب سے عقیدہ ان کا اچھا ہے نا، سب سے عمل ان کا اچھا ہے نا۔ جس کا عمل خراب ہو اس کی حدیث صحیح ہو سکتی ہے، جس کا عقیدہ غلط ہو اس کی حدیث سب سے اچھی ہو سکتی ہے۔ عقیدہ ان کا کیا ہے؟ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، ادرک لزین العابدین، اے دونوں جہان کے لیے میرو رحمت بن کے آنے والے، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، کھڑا کہاں ہوں، عراق میں ہوں، آپ کہاں تشریف فرمائے؟ آپ گنبد خضرا میں تشریف فرمائے، پر دست پیر از غائباں کو تانے، دست پیر از غائباں، دست پیر از غائباں کو تانے، دست او جز قبضہ اللہ نے کا جو پیشوا ہے، جو مرشد ہے، پہلے مرشد تو سرکار کی ذات ہے، جو نبیوں کے مرشد، جو رسولوں کے مرشد، جو ولیوں کے مرشد، صحابہ کے مرشد، خلفاء کے مرشد، پہلوں کے مرشد، پچھلوں کے مرشد۔ رومی فرماتے ہیں دست پیر از غائباں کو تانے، دست او جز قبضہ اللہ